آصفہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عامل جو ہے یہ نفسیات کو کیسے سمجھتا ہے، اور اگر نہیں سمجھتا تو یہ جادو اور نفسیات کے مریض میں فرق کیسے کرتا ہے؟ جی دیکھیے، میں ایک اپنا طریقہ آپ جی کو جی بتا دیتی ہوں کہ جب میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو پہلے میں اسے یہ ریکمنڈ کرتی ہوں کہ آپ پہلے اپنی میڈیکل رپورٹس لے کے آئیں، یا پہلے میڈیکل رپورٹس کروائیں، کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ رجوع کریں، اور اس کے مثال بعد کے پھر طور پہ اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں خون کے چھینٹے ہیں، تو اس کے لیے وہ کون سی میڈیکل رپورٹ کرائے گا؟ دیکھیں اس کا نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. میں اس لیے تھوڑا بہت اس میں عمل دخل رکھتی ہوں یا بتا دیتی ہوتی ہوں کہ میں نے نفسیات پڑھی ہے. تو دیکھیں اس میں بعض اوقات ایسی بیماریاں ہیں جن میں انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ خون پڑا ہوا ہے، یا پھر خون نظر آتا ہے، یا پھر قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم پہلی ترجیح ڈاکٹرز کو ہی دیتے ہیں، پھر اس کی علامات سنتے ہیں، لیکن اس کا رپورٹس ڈاکٹرز کے دیکھتے ہیں. پاس اصفر ٹیسٹ نہیں ہے نا کوئی. نہیں دیکھیں ڈاکٹرز آخر ان کے پاس ڈگری اگر وہ کہے ہوتی ہے. کہ نہیں، اگر وہ کہے کہ مجھے خون نظر آتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کیس کا، نہ وہ خون کے ٹیسٹ میں آئے گا، نہ سی ٹی اسکین میں، نہ ایم آر آئی میں، وہ تو آئے گا نہیں اس میں. دیکھیں ڈاکٹرز اور عاملین حضرات جو بھی ہوتے ہیں وہ مرض کو تشخیص صرف اور صرف علامات کو سن کر ہی کرتے ہیں. تو وہ جب اگر کوئی علامات شخص، سنتے ہیں. ایک سیکنڈ ہے، اگر ایک شخص آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کو بالکل ٹھیک انسان اور علامات جھوٹ بول رہا ہو، تو جی پھر انالیسس جھوٹ ہوگا. ظاہری بات ہے، انالیسس نہیں، علامات اگر اس کی سچی ہوں گی، انالیسس ہم اس کا میں علاج کہہ رہا جس ہوں طرح. علامات جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں علامات اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پہلے پھر علاج اس بھی کا جھوٹ ہی ہوگا. تخیلاتی علم دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے خیالات تبدیل ہوئے قاری ہوئے صاحب ہیں آپ جس اس کی پہ وجہ فرمائیے سے. گا، اگر کوئی شخص آ کے علامات ہی جھوٹ بتا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جادو کی علامات دو قسم کی ہیں. ایک تو علامت وہ ہے جو صرف پیشنٹ مریض ہی دیکھتا ہے. مثلا اس کو آوازیں آتی ہیں، اس کو دکھائی دیتا ہے، اس کا تعلق میرے سے نہیں ہے، عامل سے ہے. فرض کیجئے وہ کسی سے سن کے آیا اور وہ آپ کو بتا رہا ہے اور وہ جھوٹ بتا رہا ہے، تو آپ کو پھر بھی سینے پہ بوجھ محسوس ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر آوازیں آ رہی ہیں، صورت کاریہ اس کو اوپر پڑی جائے تو باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اس کی آوازیں روحانی شیطانی ہیں، یا اس کی آوازیں نفسیاتی جو ہے نا وہ عام ماحول کی اور معاشرے کی وجہ سے ہے. اور ایک جادو کی صورت وہ علامات وہ ہے جس کا تعلق مریض نہیں سب سے ہے. جیسے دیکھیں یہ بات میں جادو کی صورت کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک شخص آ کے مکمل جھوٹ علامات بتاتا ہے اور وہ ہیں جادو کی، آپ کو پھر بھی سینے پہ بوجھ محسوس ہو جاتا ہے. یہ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو تو پرفیکٹ عمل ہو تو مثلا ایک آدمی ویسے بہانہ بنا لیتا ہے آوازیں بہکی کہ اس کے اندر جنات کا سیب ہے، سایہ ہے، اور وہ جھوٹ ہے، پھر بھی بوجھ آپ کو لگے گا. نہیں بوجھ نہیں، پھر اس کا پتہ چل جائے گا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اس کی علامات آپ کو کسی شخص کے جھوٹ یا سچ کا پتہ چل جائے گا، ظاہر ہو جاتی، اس کی علامات کا ظاہر ہو جاتا ہے. اب مثلا ایک پیچھے کیس ہے، اس نے ویسے ہی حاضری ڈال لی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دلوں بیٹا کے بھید اس کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، دلوں کے بید کا نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے اس کا بید والا مسئلہ. خالد بن ولید کے پاس کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں علم ہے، اور علم کا تو کوئی بھی مرض ہے، آپ کا میڈیکل مرض ہے تو ڈاکٹر کو میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ دلوں کے بھید جو ہیں وہ دلوں کے بید کا نہیں، یہ مرض کا تعلق ہے جس کا تعلق جسمانی ظاہر سے بھی ہے اور جسمان میں کے سوال باطن کو کا اور بھی. بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کا ڈائریکٹ جواب ہو. حضور اقدس ایک شخص جو ہے وہ ریگستان میں جا رہا ہے اور اس کو سیراب نظر آ رہا ہے، کیا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سیراب آ رہا ہے نظر؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. سیراب نظر نہیں آتا کسی کو؟ سراب نظر آتا ہے، سراب محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہوتا. جسے نہیں، میں یہ نہیں کر رہا، اب اگلی بات میں پھر کروں گا. کیا وہ سیراب دیکھ رہا ہے جو آپ اس کو جھوٹا کہیں گے؟ نہیں، میں تو جھوٹا نہیں کہہ وہ سکتا. سچ بول رہا ہے. جو ہوتا ہے نا اسی موضوع تو پہ نہیں کہوں گا اس کو سیراب نظر آ رہا ہے نا، اس کو سیراب نظر آ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا. جی جی. تو آپ اس کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، وہ سیراب دیکھ رہا ہے. جی جی. تو اس کا روٹ کاز جادو ہوگا؟ نہیں، یہاں پہ اب میں جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے نا سائنس پہ یا مجھے میری بات سن لیجیے، اس جملے کے اندر ہی سارا جواب ہے. جی جی. نفسیات پہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول. مجھے آپ نے پھر چکر دے دینا، ٹھیک ہے، سن لیجیے، گھما کے آپ نے پھینکنا. میں اب سن لیجیے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو سیراب نظر آ رہا ہے تو کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ جادو ہے؟ دیکھیں، صحرا کے اندر کھڑا ہوا شخص نفسیاتی مریض نہ ہو، نہ بھی ہو، تب بھی اسے وہ سراب نظر آئے گا. اس کو پانی بھی نظر آئے گا، پانی بھی نظر آئے گا، اور اس کی چمک بھی محسوس ہوگی. یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ذاتی کیفیت ہے، یہ جادو نہیں ہے. کیا ہے یہ اس کی ذاتی کیفیت ہے جسے ہیلوسینیشن آپ کہتے ہیں، یا وسوسہ ہم کہتے ہیں، یا قرآن اس کا مطلب بول وہ سچ رہا ہے لیکن اس کی کاز پیاس ہے. کاز پیاس، اگر پیاس ہو
تو یہ ہلوسینیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ایک شخص اگر دیکھ رہا ہے پانی بھی سبز درخت بھی تو اس کو آپ کہیں گے پیاس ہے. جب یہی شخص اپنے گھر میں آئے گا اور اس کو خون نظر آئے گا یا درخت نظر آئے گا یا مٹی کے ٹھیلے نظر آئیں گے تو وہاں کوئی اور چیز کیوں نہیں ہو سکتی, وہاں جادو کیوں ہے؟ یہاں پہ ایک سوال, مجھے ایک منٹ, ون سینٹینس, وہ نظر نہیں آئے گا, وہاں پہ خون حقیقتاً موجود ہوتا ہے, طبی طور پر موجود ہوتا ہے, بھیجا جاتا ہے. قاری صاحب کی بھی بات سن لیجیے. قاری صاحب, جادو کی مرض اور اس کی تشخیص کا تعلق علامات سے بھی ہے, اور جادو کی مرض کی تشخیص کا اصل تعلق بلال بھائی عامل سے ہے. وہ کتنا پرفیکٹ ہے اپنے علم میں. مثلا کوئی آدمی جنات کی حاضری ڈال لیتا ہے, آوازوں کا کھیل کھیلتا ہے یا آنکھوں کا جادو وہ کرتا ہے. اب جادوگر عامل نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے کہ نہیں. جادو ایک باقاعدہ فزیکلی اعتبار سے بھی چلتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی چلتا ہے. عامل پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ صحیح جن اس کے پاس کیس لے کے چلے جائیں گے تو پھر بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو جادو نہیں ہے. اور اگر وہ آدمی ہے ہی جادو زدہ اور اس کو مرض کی تشخیص کرنی نہیں آتی تو اس میں بھی وہ دوسری رائے دے